رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھو بیٹا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علیہ وسلم. اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا ومولانا و مولانا محمد محمد فی فی اول کلامنا اول کلامنا. اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا ومولانا مولانا محمد محمد فی اوسط کلامنا اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا ومولانا مولانا محمد محمد فی فی آخر کلامنا. آخری کلام. شمع رسالت کے پروانوں سرکار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آج ماہ محرم الحرام سن ہجری 1432 کی 8ویں شب ہے اور ہر سال کے مطابق اس سال بھی یہاں ڈاکٹر روڈ لوہار کھاتا کی اس گلی میں ذکر شہداء کربلا، ذکر اہل بیت اطہار منعقد کیا گیا ہے، جس میں آج ہم اور آپ سب ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اور اس ذکر پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور ان کے گستاخوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حکایت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ایک حصہ مکمل آیت نہیں، لیکن مکمل آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس میں اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کی محبت. قرابت دار کون ہے رسول اللہ کے؟ تو اس کے تعلق سے احادیث میں بخاری شریف وغیرہ میں دیگر حدیثوں میں مختلف روایتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قرابت داروں سے یقیناً مراد سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر والے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جس میں حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ ہیں، سبحان اللہ. حضرت امام حسن ہیں، سبحان اللہ. حضرت امام حسین ہیں. سبحان اللہ. یہ مراد ہے. تو اس سے قبل کہ میں حکایت کریمہ کی طرف بڑھوں اور اس کی تفسیر کے ذریعے سے شان اہل بیت آپ کے سامنے پیش کروں، اپنی عادت کے مطابق قصیدہ بردہ شریف کے الفاظ اور ان کے اشعار سے کچھ برکتیں ہم اور آپ حاصل کریں. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من هرم ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کی بدرود جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود شفیع روزی جزا تم پہ کروڑوں درود رفیع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود رات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب ہم ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میرا تم پہ کروڑوں درود مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خلق الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما 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 ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شان اہل بیت قرآن کریم کی زبان میں سبحان اللہ کی آیتوں کے ذریعے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام برابر نظام میں سورہ شورا کی یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھی ہے 25 میں پارے کی آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة يزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور سبحان اللہ سبحان اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے، قل اے محبوب تم فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ آپ اجرت سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کے بدلے میں کچھ معاوضہ دینا یا اس کے بدلے میں کچھ پیسہ لینا، کوئی دولت مانگنا، اجرت، جس کو ہم دنیا کی زبان میں کرایہ کہتے ہیں۔ تو کوئی کام کیا تو اس کے بدلے میں کچھ لیا، یہ اجرت ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کے ٹرانسلیشن کرنے والے بہت نظر آئیں گے آپ کو، آیتیں، پیج نمبر، لائن نمبر بتانے والے بھی بہت نظر آئیں گے آپ کو، لیکن آپ سچ بتائیے، اگر میں ایک آیت پڑھ دوں اور اس کے نیچے لکھا ہوا ترجمہ پڑھوں تو کیا آپ کو اس کا کچھ سندرب لگے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں تم سے اس کے لیے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ کس چیز کے لیے؟ کچھ سینس ہو رہا ہے اس سے سمجھ آ رہا نہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ صرف آیت نمبر، لائن نمبر، پارا نمبر، پیج نمبر، چیپٹر نمبر بتانے سے کام نہیں ہوگا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس کو مفسرین کی زبان میں شان نزول کہتے ہیں۔ کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ آیتوں کا ظاہری مفہوم کچھ نکلتا ہے، لیکن وہ آیتیں اس مفہوم کی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی قرآن کریم کی کچھ آیتیں کفار کے حق میں نازل ہوئی ہوتی ہیں، منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہوتی ہیں، مومنوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ان کا اختلاف جو ہے وہ مومنوں پر نہیں ہوتا، وہ آیتیں کفار کے لیے نازل ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے بتوں کے تعلق سے کچھ آیتیں ہیں کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آیتیں مومنوں کے لیے نہیں اتاری گئی تھیں، نازل ہوئی۔ یہ آیتیں ان کو کافروں کے لیے تھیں جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب کچھ لوگ انہی آیتوں کو بنیاد بنا کر اولیاء کرام کے تعلق سے چپکا دیتے ہیں کہ تم جن کو پوچھتے ہو وہ تمہیں کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو کیا کوئی ولی کی پوجا کرتا ہے، کسی ولی کی کوئی عبادت کرتا ہے؟ کبھی جاہل سے جاہل شخص بھی انہیں ولی اللہ کہتا ہے۔ ولی اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے ولی ہیں، وہ انہیں اللہ کا ولی کہتا ہے، اللہ کا شریک نہیں کہتا۔ ولی کے معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ پھر ولی کے اور بھی معنی آتے ہیں ولی کہ اب اس معنی میں جاؤں گا تو جو مقصد سمجھانا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا۔ میں نے اس سال کوشش یہ کی ہے کہ قرآن پاک لوں، ساتھ میں لے کر بیٹھوں، اسی میں سے آیتیں نکالوں اور آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں۔ آپ کو دیکھنا ہو تو آ کر کے دیکھ لیجیے، آپ خود آ کر کے اسٹڈی کر لیجیے۔ تو جو آیتیں کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں اس کو اگر آپ مومنوں کو چھپانے لگو گے تو یہ بھی میرے آقا نے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تم جس رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہو انہوں نے تمہارے بارے میں بھی ہم کو پہلے ہی بتا دیا ہے، اور اگر تم ایسا نہ کرتے تو ان کا غیب ظاہر کیسے ہوتا؟ تم یہ کر رہے ہو تو ان کی بات ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہی ہے تم جو کر رہے ہو، کیونکہ تمہارا جو مقدر ہونا ہے وہ تو ہو چکا، اور رسول اللہ نے جو بتایا ہے جو ہونا ہے وہ بھی ہونے ہی والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس کے تعلق سے بھی قرآن نے یہ کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ سورہ نجم کی آیتیں ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب جو بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے،
اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی سے بولتے سبحان ہیں۔ اللہ، جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے وہ ان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، تو مصطفیٰ کا فرمانا گویا اللہ کا فرمانا ہے، مصطفیٰ کی اطاعت گویا اللہ ہی کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی فرما برداری گویا اللہ ہی کی فرما برداری ہے۔ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط کی حوث بے بسر کی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی کانٹیکس کے بغیر کسی آیت کو کوٹ کرنے میں نہ جانے کہاں سے کہاں، اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ بتوں کے حق میں نازل ہونے والی آیتوں کو مومنوں پہ چپکائیں گے، چسپاں کریں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا نے پہلے ہی بتایا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے، بہت اچھا پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ آیتیں پڑھیں گے لیکن اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے کچھ نہ کچھ کوٹ کر ہی رہے ہیں، اور اس کے بعد لوگ ان سے امپریس بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے۔ تو یہ حضور کی غیبدانی کا ثبوت انہی کے ذریعے سے ظاہر ہوگا۔ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ۔ میں یہاں کسی پر تنقید کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن میں سمجھاؤں گا ضرور کہ جو بات حق ہے وہ حق ہے، اس کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو کل آپ کہیں گے کہ ہم کو آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا۔ تو ہمیں اس ذمہ داری سے مقبول ضرور ہونا چاہتا ہوں۔ پھر کسی نہ کسی کو برا تو لگے گا، تو اس کو لگنے دیجیے، کیونکہ یو کی ناٹ پلیز ایوری بڈی آل دا ٹائم۔ آپ ہر ایک کو ہمیشہ راضی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے تو یہی ہمارے لیے بڑی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کام وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نہ کے رضا تم پھر کرو۔ سبحان اللہ۔ اور تم بھی جب کوئی بات کرتے ہو اور تمہاری کوئی بات ہم کوٹ کرتے ہیں تو تم بھی یہی کہتے ہو کہ پہلے دیکھو میں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ کہا تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو جب قرآن پاک کی آیت کو کوٹ کرتے ہو تو ذرا یہ بھی دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ تمہاری بات اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی جائے تو تم کو برا لگتا ہے، تو اگر تم قرآن کریم کی آیتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرو گے تو پھر ہمیں بھی برا لگے گا۔ کہ تمہیں بھی چاہیے کہ جب آیت پیش کرو تو اس کا مفہوم دیکھو، اس کا شان نزول دیکھو کہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، کس کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں آیت کیوں ہے۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ اللہ فرما رہا ہے، محبوب تم فرما دو کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ کس چیز پر؟ اب اس کا شان نزول کس نے بتایا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اس آیت کا شان نزول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام تفسیریں کرنے والوں کے سردار۔ سبحان اللہ۔ جتنی تفسیریں ہیں سب کے رئیس ہیں، یہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں۔ اور کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر خود رسول اللہ سے سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نہ کہو کہ اس تفسیر میں یہ لکھا ہے، اس تفسیر میں ہم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے۔ انہوں نے تفسیر سنی ہے خود حضور سے، سبحان اللہ۔ اور وہ اس کا شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے، سبحان اللہ۔ مدینہ میں تشریف لائے سبحان اللہ۔ اور انصار نے یہ دیکھا۔ اب یہ انصار کون ہے؟ انصار کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والے۔ نصر کے معنی مدد، نصر من اللہ و فتح قریب، قرآن کریم کی آیت ہے۔ نصر یعنی مدد، انصار یعنی مدد کرنے والے۔ کس کی مدد کی تھی؟ جب ہجرت کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کے ساتھ کچھ صحابہ بھی آئے تھے اور انہوں نے مکے کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔
انہوں نے اپنا مال و متاع چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی بیویاں چھوڑ دی، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنی تجارت چھوڑ دی، اپنی جائیداد چھوڑ دی، دولت چھوڑ دی، اور سب چھوڑ کر صرف حضور کی بارگاہ میں آئے، مدینے تشریف لائے۔ بدن کے کپڑوں سے آئے تھے، وہ بھی پورے کپڑے نہیں تھے۔ تو جو ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجر کہتے ہیں، مہاجر کے معنی ہجرت کر کے آئے۔ اور مدینے میں جو صحابہ تھے جنہوں نے ان کی مدد کی، مہاجرین کی، تو ان صحابہ کو انصار کہتے ہیں۔ میں تقریر نہیں کرتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ جو نوجوان یہاں بیٹھے ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ سنیت کیا ہے۔ ڈھول تاشے بجانا سنیت نہیں ہے، تازیہ داری کر کے تازیوں کو نچانا سنیت نہیں ہے، روٹیوں کو اڑانا سنیت نہیں ہے، شربت کو بے تحاشا زمین پہ بہانا یہ سنیت نہیں ہے۔ ہاں شربت پلائی جا سکتی ہے، حلال چیزوں کو جن کو اللہ اس کے رسول نے حلال کیا ان کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ کوئی اور کہتا ہو تو وہ جواب اس کا وہ دے گا، لیکن جب اللہ نے شربت حلال کیا تو ہم کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس کا بیجا اسراف کرنا اس کی بھی ہمارے علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ ناچ گانے باجے تماشے کرنا امام حسین کے نام پر اس کی اجازت ہمارے علماء نے کبھی نہیں دی ہے۔ تو جاہلوں کے کام کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر ہماری سنیت کو بدنام مت کرو۔ وہ کام جاہل جو کر رہے ہیں اس کا جواب وہ دیں گے۔ کیا کبھی آپ نے ہم سے ایسا سنا ہے؟ کیا کبھی ہمارے علماء سے ایسا سنا ہے؟ کیا کبھی علماء اہل سنت کو اس کی تائید کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو نوجوانوں پروپیگنڈے پر دھیان نہ دو، بلکہ جو ایکچوئل فیکٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مہاجر کون ہے؟ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے، جو صحابہ، اور انصار کون ہے؟ جنہوں نے ان کی مدد کی۔ تو مدینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انصار نے یہ دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل میں خرچے بہت ہیں، انتظام کرنا، صحابہ جو غریب ہیں ان کو کھلانا، اصحاب صفہ جو صفہ کے چبوترے پر 70 صحابہ بیٹھتے تھے ان کا انتظام کرنا، پھر اپنے گھر والوں کو دیکھنا، پھر تبلیغ کا کام کرنا، پھر جہاد کے معاملات ہیں اس میں ہتھیار وغیرہ بنوانا کرنا، گھوڑے، یہ وہ ساری چیزیں اس زمانے کے حساب سے جو بھی تھا۔ اور حضور کے پاس بظاہر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، سارا وقت جو حضور لگاتے تھے وہ دین ہی کے لیے۔ کبھی کبھی مہینوں حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، مہینے نہیں جلتا، 3 دن بھوک کے مارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے۔ اللہ اکبر، یہ پوزیشن ہے۔ تو جب انصار نے یہ دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف سے گزرتے ہیں اور جو کچھ بھی آج ہم کو ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ملا ہے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں ہدایت ملی آپ کے ذریعے، ہمیں گمراہی سے نجات ملی آپ کے ذریعے، ہمیں اللہ کا پتہ ملا آپ کے ذریعے، ہمیں قرآن ملا آپ کے ذریعے، ہمیں نماز ملی آپ کے ذریعے، ہمیں جنت ملے گی آپ کے ذریعے سے، لیکن حضور آپ اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ تو جب سب کچھ آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دیا، ایمان آپ کے ذریعے سے ہمیں دیا، مسلمان آپ کے ذریعے سے بنایا، سب کچھ آپ کے وسیلے سے ملا، تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم آپ کی کچھ مدد کریں، ہم آپ کو کچھ پیش کریں، نذرانہ پیش کریں؟ تو انہوں نے کچھ آپس میں جو تجارت کرتے تھے سب نے مل کر کے کچھ مال جمع کیا، اور وہ مال بطور ہدیہ نذرانے کے طور پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے پوچھ کیا کہ حضور اسے قبول فرمائے، آپ نے بہت ہمیں دیا، اب تھوڑا سا یہ نذرانہ ہماری طرف سے آپ قبول فرما لیں، آپ دین کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، سارا عالم آپ کی روشنی سے منور ہو رہا ہے، تو ہماری طرف سے ایک ادنا سا نذرانہ سرکار قبول فرما لیں، تھوڑے سے روپیے ہم آپ کے لائے، چند درہم میں دینار جو بھی ہے آپ اسے قبول فرما لیں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب یہ حضرت پیش کیا تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، بولو نا یہ حضور کی شان ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے شان مصطفیٰ میں تو اللہ تبارک و تعالی آیتوں کے ذریعے اس کا جواب دیتا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ تم بھی حضور کے برابر ہو، تم حضور کے جیسے ہو، معاذ اللہ، کیا تمہارے جواب میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟
تم کو کسی نے برا بھلا کہا ہو تو کیا قرآن کی کوئی آیت تمہارے لیے نازل ہوئی ہے؟ ارے تم جس آیت کے ذریعے سے برابری کا دعویٰ پیش کرتے ہو، قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت کے ذریعے سے کہ دیکھو حضور نے خود یہ کہا ہے، تم اسی کو دلیل لاتے ہو نا کہ حضور نے خود یہ کہا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یہ حضور نے کہا اور قرآن کریم میں یہ آیت ہے، لیکن تم وہاں جا کے اسٹاپ کیوں ہو جاتے ہو؟ اس آیت کو آگے پڑھو تو آگے لفظ آئے گا یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو ڈفرنس تو یہیں پر ہو گیا، یہیں پر تم کو سمجھ میں آ گیا، ڈفرنس تو یہیں پتا چلا کہ حضور فرماتے میں بھی ظاہری شکل میں تو تمہارے جیسا آدمی ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ ذرا بتاؤ کہ تم پر بھی وحی آتی ہے تو برابری کا دعویٰ کرتے ہو؟ تو اسی آیت کو پورا پڑھو تو سمجھ میں آئے گا نبی نبی ہے، امتی امتی ہے، نبی اور امتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن پڑھتے تو ہو لیکن حالت سے نیچے نہیں اترتا، تھوڑا سا کھولو تو انشاءاللہ نیچے اترے گا تو دل میں جائے گا۔ صرف یہاں پر جا رہا ہے، یہ چینل یہاں ڈائیورٹ ہو گیا، کانوں کا چینل دل کے چینل میں تبدیل کر دو۔ بہت سے چینل تم نے کھول رکھے ہیں، ایک چینل دل کا بھی مدینے سے جوڑ لو، پھر تمہیں جو ہے پیس ہی پیس سب طرف نظر آئے گا۔ اگر تمہارے چینل کا رابطہ مدینے سے جڑ گیا تو کہیں تم کو ٹیرر نظر نہیں آئے گا، ہر جگہ تمہیں پیس ہی نظر آئے گا۔ لیکن کیا کریں، تم پیس کے نام پر پیس کر رہے ہو پوری امت کو، پیس کے نام پر پیس کے ٹکڑوں میں بدلنا چھوڑ دو اور محبت مصطفیٰ سے سب کو جوڑنا شروع کر دو۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور کیا وحی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ پیار سے بولو، محبت سے بولو، اس نسبت میں تو تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں آپ کا بھی رب ایک ہے اور ہمارا بھی رب وہی ہے جو آپ کا رب ہے، لیکن آپ کے رب نے ہمیں امتی بنایا اور اسی رب نے آپ کو نبی بنایا۔ ہمارے رب نے، آپ کے رب نے ہمیں عام انسان بنایا اور آپ کو حبیب الرحمان بنایا۔ بولو نا، ہمیں مانگنے کا حکم دیا اور آپ کو دینے کا حکم دیا۔ کیا قرآن کریم میں آپ نے وہ چیپٹر نمبر نہیں دیکھا؟ سورہ بقرہ نہیں پڑھی آپ نے؟ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کا بھی ترجمہ سن لیں تاکہ قرآن کریم سے شان مصطفیٰ سمجھ جائے۔ یہ آیت آپ پڑھتے رہتے ہو نا، نماز میں پڑھتے ہو؟ ہاں یا نا جواب کرو، پڑھتے ہیں نا، لیکن کیا اس پر کبھی غور کیا کہ اس میں شان مصطفیٰ کیسی ہے؟ چیپٹر نمبر بتانے سے پہلے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آیت حضور کی شان میں کیا بیان کر رہی ہے؟ صرف ترجمہ بتانے سے کیا ہوگا؟ صرف ٹرانسلیشن بتانے سے کیا ہوگا؟ والضحیٰ، چاش کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب پردہ ڈالے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ اس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ حضور سے، تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ اب مجھے بتاؤ، صرف ٹرانسلیشن بیان کر دوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، کچھ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ Why is this being said? Why this verse was revealed? Why this was revealed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Is there any reason for that? There is definitely a reason to everything, but we should know یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ اگر آپ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ میرے مصطفیٰ کی نام ہے۔ کیا سے بولو؟ میاں پہلے تو تمہارے نزدیک محرم کی مجلسیں ہی جائز نہیں تھی، اگرچہ تمہارے مفتیوں نے یہ لکھا ہے
کہ روایت صحیح بھی اگر ذکر شہداء کیا جائے تو وہ بھی مجلس جائز نہیں ہے، پھر تم نے مجلس کیوں سجا رکھی ہے؟ اس لیے کہ ہم کر رہے ہیں یہاں پر، اس لیے کہ تمہارے لوگ یہاں آ کے حق جان سکیں، اس لیے اس کا جواب کیا دو گے؟ تمہارے نزدیک یہ مجلسیں ہی جائز نہیں ہے تو میں کے لیے کر رہے ہو؟ ہمیں کر رہے تو سنو، ہم آ کر ہم کیا تم کو بتاتے ہیں، کم سے کم کچھ لوگوں کو سمجھ میں تو آ جائے گا کہ کہاں کیا ہے، کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے۔ اب اس سے بھی روکنے دیتے ہو تو تم وہ کرنے لگے جو تمہارے علماء نے جائز نہیں رکھا ہے، وہ تم کر رہے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، اچھا ہے، اچھی بات بتاؤ تو اچھا ہے، لیکن عقیدے کو پہلے صحیح کر دو، مصطفیٰ سے ناطہ جوڑو، اس کے بعد ہم تمہارے اور تم ہمارے۔ ہمارا کوئی تمہارا پرسنل جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن شان مصطفیٰ میں گستاخی کرو گے تو ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے اس سے توبہ کرو، ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ڈفرنس کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے آؤ تو صحیح، ہم بلانا چاہتے ہیں تم دوسری میں شروع کر دیتے ہو، تو ایسا کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کرو۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ اب پہلے یہ تو بتاؤں کہ چاشت کی قسم اور رات کی قسم اللہ یاد فرمانا، دو چیزوں کی قسم اللہ نے اس قرآن پاک کی آیت میں یاد فرمائی۔ چاشت کس کو کہتے ہیں؟ صبح کا وہ وقت جب آفتاب بلند ہوتا ہے نا، وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، یعنی ہم جب فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت ہوتا ہے، اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد جب آفتاب بلند ہو جائے تو اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے چاشت کی قسم، اور پھر فرماتا ہے رات کی قسم جب پردہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کیوں یاد فرماتا ہے؟ کیونکہ یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا، اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے تھے۔ تو یہ بڑا برکت والا وقت ہے۔ بلکہ ایک عمل میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں ہمیشہ برکت رہے؟ تو عرض کیا مولا ضرور میں چاہتا ہوں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ موسیٰ چاشت کی نماز پابندی سے پڑھا کرو، تمہاری روزی میں ہمیشہ برکت ہو۔ چاشت کی نماز، اب علماء فرماتے ہیں کہ اس میں چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفل 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آپ کو جتنی سہولت ہو اس چاشت کی نماز کو پابندی سے پڑھا کرو۔ لوگ روزی میں برکتیں چاہتے ہیں لیکن سجدہ میں برکت نہیں کرتے۔ روزی میں برکتیں کثرت سجدہ سے ہوں گی، جو سجدے کی کثرت کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکتیں عطا کرے گا۔ پر نماز کی پابندی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل، یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ اگر کوئی شخص اپنی ڈیوٹی پر، سمجھو صبح 8 سے 5 تک شام کی اس کی ڈیوٹی ہے، تو وہ ڈیوٹی بھی کرے اور پھر اوور ٹائم کرے تو زیادہ ملے گا کہ نہیں؟ بولو بھائی، زیادہ ملے گا نا؟ تو 5 وقت کی فرض نماز یہ ڈیوٹی ہے، اور چاشت کی نماز، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، نوافل، اوابین، یہ سب اوور ٹائم ہے، زیادہ کرو گے تو زیادہ عطا فرمایا جائے۔ تو یہ ہم کرتے ہیں، بلکہ جو کمپلسری ہے وہ بھی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں پورا پڑھا ملے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ روزی میں تنگی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے اور پوری ڈیوٹی ادا نہیں کرتے، پھر بھی اس کریم کا کرم ہے کہ ہمیں بھوکا نہیں لگتا، یہ اس کا فضل ہے۔ کیا اس کے بدلے میں ہم اس کا اور شکر ادا نہ کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی تو ہم پر کتنا کرم فرماتا ہے کہ ہمیں بھوکا نہیں لگتا، تو ہمیں 2 رکعت زیادہ پڑھنا چاہیے کہ کم پڑھنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہی وہ وقت تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ والضحیٰ، یعنی دعا سے دن مراد، اور واللیل اذا سجا، یعنی رات جب پردہ ڈالے۔ تو اب بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چاشت کی قسم یا رات کی قسم یاد فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں چاشت سے مراد وہ چیز نہیں ہے جو بظاہر ظاہر ہو رہا ہے کہ چاشت کی قسم، صبح کے وقت کی قسم یا رات کی قسم یا اندھیرے کی قسم، یہاں یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ مراد ہے، لیکن اصل میں مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد حضور کا چمکتا ہوا چہرہ، اس چہرے کی روشنی،
اور واللیل سے مراد حضور کی گیسوئے مبارک ہے۔ اشارے کنائے میں بتایا جاتا ہے نا کہ ان کا چہرہ تو سورج کی طرح روشن ہے اور ان کی زلف تو کالی رات کو بھی شرما دیتی ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسی لیے فرماتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں یہ راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف پہ تو کی قسم۔ بولو نا محبت سے بولو اور پیار سے بولو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شب جو ہے رات کنایا ہے، اشارہ ہے آپ کی گیسویں بات پاک کی طرف، لیکن آگے والی آیت جو ہے ما ودعک ربک وما قلی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو دراصل معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ کچھ دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور قرآن کریم تقریباً 23 سال کے عرصے میں دھیرے دھیرے نازل ہوتا رہا، جیسی ضرورت ہوئی ویسی آیت نازل ہوئی۔ اس موقع پہ کیا کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، لیکن کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی۔ تو اب کچھ کفار نے تانا دینے کے لیے کہا حضور علیہ السلام سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا، بہت دنوں تک وحی نہیں آئی، تو یہ الزام لوگوں نے لگا دیا کافروں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے کیا کیا، چھوڑ دیا۔ دیکھو اب وحی نہیں آتی، اب قرآن نازل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کو اللہ نے معاذ اللہ چھوڑ دیا اور ان کو مکروہ جانا، یعنی ان سے محبت نہیں ہے بلکہ ان کو اللہ نے چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی کفار نے یہ اعتراض کیا وہی نازل، محبت سے بولو ذرا سبحان۔ یہاں یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ رب کی حکمت تھی کچھ خاموشی میں، کہ جب تم بولو گے تو میں آیت نازل کر کے شان مصطفیٰ کو بیان کر دوں گا قرآن کی آیت کے ذریعے سے، کہ تم کہتے ہو میں نے چھوڑ دیا، نہیں، ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا۔ جو اعتراض کفار نے کیا تھا اسی کا جواب اللہ نے آیت کے ذریعے دیا۔ پتا چلا کہ جب بھی مصطفیٰ پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دینا یہ میرے مولا کی سنت ہے، میرے مولا کی۔ خاموش نہیں رہنا کہ حضور پر تم اعتراض کرو گے تو اللہ کی سنت کو ادا کرے۔ بولو نا، بولو نا، یا شاہ امم اللہ کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، نبیوں میں چمکا، جبریل بھی ڈرتے غلام، جبریل بھی ڈرتے غلام، یا شاہ امم اللہ کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، نبیوں میں چمکا، جبریل بھی ڈرتے غلام، جبریل بھی ڈرتے غلام، یا شاہ امم اللہ کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار میں راز یہ تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم، نبیوں میں چمکا، جبریل بھی ڈرتے غلام، جبریل بھی ڈرتے غلام، یا شاہ امم اللہ کی قسم، یا شاہ امم اللہ کی قسم۔ تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا، تیری خلق کو حق میں جمیل کیا، تیرے خلق کو حق میں عظیم کہا، تیری خلق کو حق میں جمیل کیا، کوئی تو جیسا ہوا ہے نہ
نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم نبیوں میں اونچا مقام جبریل بدر کے غلام جبریل بدر کے غلام یا شاہ امم اللہ کی قسم یا شاہ امم اللہ کی قسم ربها والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى چاش کی قسم یعنی چہرے مصطفیٰ کی قسم واللیل اور رات کی قسم یعنی زلف مصطفیٰ کی قسم جب پردہ ڈالے ما ودعك ربك وما قلى تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا اعتراض کو ہی توڑ دیا قدرت نے ایک آیت نازل فرماتا ہے تم کہتے رہو لیکن مصطفیٰ کو میں نے نہیں چھوڑا بلکہ اب ان کو انعام کیا دے رہا ہوں وہ بھی سن لو ان کا جواب بھی میں نے دیا اب ان کی شان بھی سن لو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے یعنی محبوب تمہیں دنیا میں جو شان دی نا یہ پہلے دی ہے لیکن ابھی آخرت کی شان باقی ہے آخرت کی تمہاری شان باقی ہے تو تمہاری آخرت تمہاری دنیا سے بہتر ہے یہاں تکلیفیں اٹھا رہے ہو یہاں بھی تمہاری شان میں بتا رہا ہوں کہ تمہارے خلاف کوئی بولے گا میں آیت نازل کروں گا اور اس کا جواب دوں گا تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا اور طائف کے بازاروں سے تمہیں پتھر مار کر دیوانہ کہا جائے گا تمہیں تکلیفیں دی جائیں گی اور تم کہیں اور نہیں جا سکو گے تمہیں معراج میں بلا کر تمہیں اپنا دیدار کرا کے تمہیں تسلیم کا سامان عطا کروں گا لیکن سنو محبوب پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے دنیا کی زندگی سے تمہارے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے وہاں تمہیں اور شان عطا کروں گا مراد کیا ہے وہاں آپ کے لیے مقام محمود ہے بولو نا بولو نا یہ مقام محمود کیا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر اگلے پچھلے سب اللہ کی حمد کریں گے لیکن جیسی حمد مصطفیٰ کی جائے گی ایسی کسی کی نہیں کی جائے گی مقام محمود پر مصطفیٰ بھی اللہ کی حمد فرمائیں گے لیکن حضور کی جو شان عطا فرمائی جو شان اس مقام پر عطا فرمائی جائے گی کہ آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو جو جھنڈا آپ کو عطا کیا جائے گا ایسی شان کسی اور کو عطا نہیں کی جائے گی تو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا مقام محمود کی جگہ عطا فرمائے گا یہ سب کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے جو قرآن کریم کی آیتوں سے ظاہر ہو رہی ہے تو چیپٹر نمبر میں کچھ یہ چیپٹر میں ذرا کیا کرو تو تمہیں شان مصطفیٰ پتہ چلتا تمہیں تو صرف وہی انشاءاللہ والی آیت نظر آتی کہ انشاءاللہ نہیں بولے تھے تو وہی نازل نہیں ہوئی وہی نازل نہیں ہوئی لیکن جب کوئی بولا تو کتنی بار وہی نازل ہوئی وہ بھی تو ذرا دیکھیے کرو وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا نبی کے لیے نہیں تھا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کس لیے یہ آیت نازل ہوئی وہ بھی دیکھا جانا چاہیے تو عرض کیا اب کر رہا تھا کہ مقام محمود عطا فرمایا جائے گا حوض کوثر عطا فرمایا جائے گا تمام انبیاء اور رسول پر آپ کو مقدم کیا جائے گا اور آپ کی امت کو یہ شان ملے گی کہ آپ کی امت دوسری امتوں پر گواہ بنائی جائے گی ہم جو ہے نا ہم گنہگار کہ دوسری امتوں کی گواہی دیں گے دوسری امتوں کی اللہ فرمائے گا گواہ لاؤ
उम्मत मुस्तफा उनकी गवाही देगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम तो इनके जमाने में थे नहीं, तुम कैसे इनकी गवाही देते हो? तो उम्मत कहेगी मौला हमने तेरे महबूब से सुना है, उनसे सुनकर हम गवाही देते हैं। कहीं और सुनी हुई गवाही कबूल नहीं होती, लेकिन मुस्तफा से सुनकर जब गवाही दी जाएगी अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा। जब उम्मत की गवाही की ये शान है तो मुस्तफा की गवाही का आलम क्या है? बोलो जरा। तो हम उम्मतियों को शरफ अता फरमाया जाएगा कि हम तमाम उम्मतों पर गवाह होंगे और आपकी शफाअत से मोमिनीन के दर्जे बुलंद होंगे। ये सब कहाँ अता किया जाएगा? रोजे महशर। तो अल्लाह फरमाता कि दुनिया से तुम्हारी आखिरत क्या है? बेहतर है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने इसके ये माना भी बयान किए हैं इस आयत के, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है। तो इसके और माना भी है, मुफस्सिरीन तफसीरें और भी की हैं, वो ये हैं कि आने वाले अहवाल आपके लिए गुज़िश्ता से बेहतर है। यानी जो आपकी जिंदगी मुबारक गुजरी उसमें जो आपके दर्जे थे, तो हर आने वाले लम्हे में आपके दर्जे और बुलंद होंगे। हर आने वाले लम्हे में आपके दर्जे और बुलंद होंगे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मुस्तफा की शान बज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ती चली जाए। जो मुस्तफा यहाँ खड़े होकर अपनी हयात ज़ाहिरी में अगर कहीं देख रहे हैं तो कब्र अनवर में उससे ज्यादा वो आंखें अल्लाह ने अता फरमाई है कि उससे ज्यादा देखेंगे, क्योंकि उनकी अगली घड़ी पिछली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर होगी। मोहब्बत से बोलो और प्यार से बोलो। तो जब ये शान मुस्तफा की चाशनी ईमान को मैसर होती है तब सजदों में लज्जत आती है और तब इबादतों में अल्लाह लज्जत अता फरमाता है। वरना वो इबादत सिर्फ एक मैकेनिकल एक्सरसाइज होकर रह जाती है। इबादत मैकेनिकली नहीं करनी चाहिए। आप कहोगे इबादत अल्लाह के लिए है, वहाँ मुस्तफा का क्या कहना? हुजूर की क्या वहाँ पर बात करते हो? इबादत तो अल्लाह के लिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यकीनन इबादत अल्लाह के लिए, लेकिन अगर हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं है तो उस इबादत में हुजूर पर सलाम क्यों है? हुजूर की आल पर दुरूद क्यों है? क्या आप अत्तहियात में नहीं कहते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी? नमाज तो अल्लाह के लिए, फिर नबी पर सलाम क्यों है? अगर ये ताल्लुक नहीं है तो नमाज में हुजूर पर सलाम क्यों है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तुम्हें डर लगता है कि कहीं हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज कहीं माज़अल्लाह ऐसी वैसी न हो जाए, तो दुरूद शरीफ जब पढ़ते हो नमाज में तो हुजूर का ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं आता? ये नमाज कैसी? नमाज के लिए खुशू और खुजू जरूरी है। खुशू और खुजू के माने तवज्जो के साथ पढ़ना। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लोगे तो तवज्जो नहीं करोगे, ऐसे ही पढ़ोगे, आंख बंद ख्याल निकाल निकाल के पढ़ोगे कि दिल में हुजूर का ज़बान पे नाम तो आ रहा है लेकिन दिल में ख्याल निकाल के हम दुरूद भेज रहे हैं। ये कौन सा दुरूद है तुम्हारा? इसी ख्याल से नमाज कामिल होगी, वरना ये ताल्लुक नहीं होगा तो तुम्हारी नमाज नमाजी नहीं होगी। यही तुम्हारे साथ हो भी रहा है, क्योंकि तुम्हारा अकीदा ही गलत है। तुमने तो अपनी किताबों में ये लिख रखा है कि अगर नमाज में हुजूर का ख्याल आ गया तो गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है। क्या तुमने नहीं लिखा? तुम्हारे उलमा ने, मैं लाके दिखा दूं। इसलिए हमें तुमसे कि हुजूर के ख्याल से में अपने आप को ले जाना गधे बैल के ख्याल से बदतर, ये तुमने लिख दिया। क्या लिख दिया तुमने? और ऐसा को तुम क्यों मानते हो? तुम पूछते क्यों नहीं लोगों से कि तुमने ऐसा क्यों लिखा? मैं जानता हूं कि आम लोग ऐसा नहीं मानते, आम लोगों का ये अकीदा नहीं है, लेकिन जिनका अकीदा है उससे पूछो तो सही कि किताब में लिख के क्या रखा है तुमने? तुम पूछते नहीं उनसे। तुम्हारे बारे में अगर कोई पैम्फलेट छाप दे तो उस पर केस कर दोगे ना अदालत में। और रसूलुल्लाह के बारे में लिख दिया भी तो एक ही चीज बताइए आपको, हुजूर के बारे में एक चीज लिख दिया तो उसके बारे में आप उनसे पूछते नहीं, उन्हीं के साथ चले जाते हो, फिर हुजूर को मुंह क्या दिखाओगे? उन्हीं पर दुरूद भी भेजते हो और उन्हीं का ख्याल आने के बारे में तो ऐसी बातें भी लिखते हो और फिर उन्हीं की जमात में चले भी जाते हो, तो गलत है ना। हम आपको ये समझाना चाहते हैं, हमारा झगड़ा जो है नियाज फातिहा में नहीं है। वो अगर आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, उससे कोई कुफ्र नहीं होता। लेकिन अगर ये चीज दिल में रहेगी जो मैंने बताई तो कुफ्र हो जाएगा ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान गुस्ताखी क्या है? कुफ्र नहीं, कुछ और क्या है? तो तुम ऐसा मत करो, समझो हमारी बात को और अकीदे की दुरुस्ती के साथ हमारे साथ चलो, हम तुम्हें साथ लेने को तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
روز بروز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے گا. اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی آیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. لیکن اب آیت جو آ رہی ہے کیا ہے شان میرے مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. بولو نا بھائی سبحان اللہ, اور محبت سے بولو. اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. ساری دنیا اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب تم کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. محبت سے بولتا. تو بتاؤ عقیدہ ہمارا صحیح کہ تمہارا؟ اعلیٰ حضرت میں کوئی غلط نہیں تھا. خدا کی رضا یہ ہے قرآن پاک کی تفسیر. یہ شعر جو ہے نا یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ نعت پاک جب اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی زرے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو ڈاکٹر اقبال نے اس سے متاثر ہو کر ایک شعر کہا تھا اسی نعت شریف کو سن کر. اب اقبال کو تو شاعر مشرق مانتے ہو نا, اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے تو کم سے کم اقبال کو تو مانو. اس کو تو شاعر مشرق مانتے ہو, اس کی شاعری تو پڑھتے ہو. تو اس نے اسی بہر پہ ایک شعر لکھا تھا, اور اس نے لکھا کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, آتش کے معنی آگ, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد. یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہاں کہاں تک بھاگو گے؟ بھاگو نہیں, دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. بھاگنے کی کوشش میں تو آؤ ہمارے پاس. ہم تم کو بلانا چاہتے ہیں, ہم تم کو سمجھانا چاہتے ہیں. ہم تمہیں کچھ کریں گے نہیں, ماریں گے نہیں, گالی نہیں دیں گے. کوئی اتنے دن سے یہاں پروگرام کر رہا ہوں, کبھی کوئی گالی سنی آپ نے؟ کبھی کوئی اچت نا اچت بات سنی آپ نے؟ غلط بات سنی آپ نے؟ جو باتیں بتا رہا ہوں ہاتھ میں قرآن پاک ہے, دوسری کتابیں ساتھ میں لے کے بیٹھتا ہوں تاکہ آپ کو اعتراض نہ ہو کہ اپنی طرف سے کوئی بول رہا ہے. تو کم سے کم سنسیئرلی نوجوانوں کو تو کم سے کم میں دعوت دیتا ہوں کہ سنسیئرلی کچھ تو تم کو آ کے سوچو سمجھو اس بات کو کہ ہم لوگ جو بتا رہے ہیں ہم یہاں کوئی تماشا تھوڑی کرتے ہیں, یہاں کوئی ناچ گانا تھوڑی کرتے ہیں. تو کیا یہ سنیت تم کو نظر نہیں آتی؟ ایک طبقہ ہے جو سنیت کو بھی سوال کر تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے, اور غلط چیزوں کو ہم جتنا غلط بولتے ہیں اتنا شاید تم بھی نہیں بولتے ہوں گے. ہم اپنے ہمارے اپنوں کو بولتے ہیں کہ تم جو غلط کر اس کو بند کرو, اور ہم بالکل سامنے آ کر کے بولتے ہیں. اور ہمارے بھی ساتھی ایسے بیچارے سنتے ہیں گردن نیچے کرتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ تم غلط بول رہے ہو, لیکن کبھی کبھی انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بہت سارے گناہ انسان کرتا ہے, اس کی وجہ سے تم اس کے پورے طبقے کو غلط نہیں بول سکتے. کچھ لوگوں کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر پوری جماعت کو غلط قرار نہیں دیا جاتا. جیسے کہ میں عام لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے عقیدے خراب ہیں, تمہیں شاید معلوم نہیں ہوگا, لیکن تم سے شکایت یہ ہے کہ تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے, تم معلومات کیوں نہیں لیتے, اور معلومات لینے کے بعد صحیح چیز پر آنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے, جس کی دعوت تم کون دیتے ہیں. تو یہ اچھی دعوت ہے, اس کو قبول کرو. امام حسین کے ذکر کے بہانے کم سے کم اتنا تو سن لو کہ ہم تمہیں محبت رسول کی دعوت دیتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ فرمانا اپنے محبوب سے کہ ان قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ وعدہ بھی ان نعمتوں کو شامل ہے جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دنیا میں عطا فرمائی. تو بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, لیکن اب ایک کرم میرے مصطفیٰ کا ہم سب پر بھی دیکھو. کیا ہے وہ کرم؟ مسلم شریف کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک کو اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائی. کتنا حضور ہمارے روتے ہیں, کیا ہماری آنکھ سے بھی کبھی ان کے لیے آنسو نکلا ہے؟ امت کے حق میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا فرمائی, اور عرض کیا اللہم امتی امتی, اللہم امتی امتی, اللہم امتی امتی. اے اللہ میری امت میری امت میری امت. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم میں دعا فرمائی. اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل ذرا جاؤ اور میرے محبوب کی خدمت میں جا کر پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں.
اب کیا یہاں بھی آپ یہی کہو گے کہ اللہ کو معلوم نہیں تو جبریل سے جا کے پوچھنا ہے؟ پھر حضور کو اللہ نے علم غیب دیا، یہ ہم آپ سے کہتے ہیں، لیکن اللہ کو تو خود ہی علم غیب ہے نا، ذاتی علم تو اللہ کے پاس ہے، تو پھر اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ جبریل سے کیوں کہہ رہا ہے کہ جبریل ذرا جا کے وہ محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیشہ پوچھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ پوچھنے والے کو پتہ نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ پوچھنے کی وجہ سے تم کہتے ہو معراج میں حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل ذرا یہ بتاؤ یہاں یہ کیوں لوگ رو رہے ہیں، یہ کیوں لٹک رہے ہیں، تو حضور کو معلوم ہوتا تو جبریل کو کیوں پوچھتے؟ تو یہاں بھی آپ یہی کہو گے کہ اللہ کو معلوم ہوتا تو جبریل سے کیوں کہتا؟ ایسا تو نہیں کہو گے نا۔ تو سنو، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو، ہر چیز میں نقص نکالنا، ہر چیز میں عیب ڈھونڈنا یہ مومنوں کا کام نہیں، یہ منافقوں کا کام ہے، اور ہم تم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے حسب حکم کے مطابق حاضر ہو کر پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جبریل میں اپنی امت کے لیے ان کے غم میں روتا ہوں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ دنیا میں انسان جب خود کو کوئی مرتبہ مل جاتا ہے تو دوسروں کی غلطی سے پرواہ نہیں کرتا۔ بھئی اگر گاڑی آ رہی ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ اس کے رسول اس ایگزامپل سے، ان مثالوں سے پاک ہیں، جب بس میں ہم چڑھنے لگتے ہیں سیٹ کے لیے تو ایک دوسرے سے ہم لوگ بہت کچھ کلوز رہتے ہیں کہ جلدی دیکھنا بھائی گاڑی کی ایک سیٹ ملے تو مجھے بھی پکڑنا، مجھے بھی جلدی پکڑنا۔ لیکن جیسے ہی کسی کو دھکم دھکی کر کے سیٹ مل گئی تو اب وہ جم کے ایسا بیٹھتا ہے کہ کون چڑھ رہا ہے کون اتر رہا ہے اس کی طرف دیکھتا نہیں کہ مجھے مل گئی نا، بس اب کافی ہے، اب پھر کسی کو نہیں ملی مجھے کیا کروں بھائی، میں تو آیا ایک ہی سیٹ ملے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ انسان کا حال، انسان کا حال۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مقام محمود عطا فرمایا، حوض کوثر عطا فرمایا، شفاعت کا تاج عطا فرمایا، معراج والا بنا دیا، حبیب خدا بنا دیا، محبوب رب العالمین بنا دیا، رحمت العالمین بنا دیا، لیکن پھر بھی حضور رو رہے ہیں، بولا میری امت کا حضور امت کے لیے کتنے غمگین ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جبریل میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کریں گے، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امت کے بارے میں بھی آپ کو راضی کر ہی لیں گے، آپ کو راضی کر ہی لیں گے۔ لیکن حدیث شریف میں اور بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہیں ہونے والا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہونے والا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں راضی کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ ساری امت کی بخشش کروں گا۔ بولو نا محبت سے، دونوں چیزوں کو جوڑو تو صحیح۔ آقا فرماتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک امتی بھی جہنم میں رہے، جب تک سب جہنم سے نہیں نکلے میں راضی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں راضی کروں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ امت کی بخشش ہوگی، اور یہ سب کس کے صدقے میں ہوگا؟ یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہوگا۔ تو جن کے صدقے میں تمہیں بخشش کی امید ہے انہیں کے بارے میں تم کچھ بھی بولتے رہتے ہو، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تم اگر کسی کو کچھ پر چند روپے دے دو، اپنا غلام بنا لو، اور وہ تمہارے بارے میں کچھ بول دے، اس کو رکھو گے؟ اور مصطفیٰ نے اگر کہہ دیا چل تم میرا امتی نہیں، تو میرے بارے میں الٹی سیدھی بات بولتا ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس لیے ان سب چیزوں سے توبہ کرو، شان مصطفیٰ کو سمجھو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سنو، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی،
اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. ابھی اس آیت کے ترجمے پر اگر میں بیان کرنے لگوں گا تو ایک گھنٹہ بھی کافی نہیں ہوگا. اس لیے آج اس کو میں شریک کرتا ہوں جس آیت کا منشا تھا میرا بیان کرنے کا, اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. اور تمہیں حاجت مند پا پایا پھر غنی کر دیا, تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب جب تمہارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکو مت, بلکہ اس کو عطا کرو. اس کو عطا کرو. اللہ نے اجازت دی کہ محبوب جب مانگنے کے لیے آئے تم اس کو عطا کرو. تو تم کہو گے وہ تو حیات پاک میں تھا, حیات ظاہری میں تھا, تم تو ابھی جا کے مانگتے ہو. تو اوپر کی آیت میں آیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, کہ آپ کی اگلی آپ کی پچھلی سے بہتر ہوگی. تو حیات پاک میں تو حضور بہتر ہے ہی, بلکہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد شان اور بلند ہے. تو آپ جو عطا فرماتے ہیں اس سے زیادہ عطا فرمائیں. تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تو ممتا کو جھڑکو مت, ممتا کو جھڑکو مت. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میری قسمت جلانے کو نبی کا نام کافی ہے, میری قسمت جلانے کو نبی کا نام کافی ہے, ہزاروں غم بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بولنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. نبی کا نام کافی ہے.
السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. سبحان اللہ. اب آپ مجھے صحیح بتائیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کون ہے؟ باقی نعمتیں تو سب ان کے صدقے میں ہیں، حضور ہی ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو باقی نعمتوں کا چرچا کرنے میں کوئی بدعت نہیں، اور حضور کا چرچا کرنے میں بدعت کیسے ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب ہی چرچا کرو. اسی لیے ہم جہاں بیٹھتے ہیں حضور کی یاد کرتے ہیں، میرے آقا کی یاد بناتے ہیں، ان کی نام پڑھتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا چرچا ہوگا تو گویا اللہ کا شکر ادا کرنے جیسا ہوگا. طرف سے بولو اور محبت سے بولو. یہ آیت میں بتانا چاہتا تھا، اور بات کہاں سے کہاں چلی گئی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب مانگتا کو نہ جھڑکو. تمہارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے تو تم جھڑکو نہیں. حضور کسی کو منع فرماتے ہی نہیں تھے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ حضور کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا ہو اور حضور نے کہا کہ نہیں. یہ لفظ لا جس کو عربی میں لا کہتے نہیں، یہ حضور کے پاس تھا ہی نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. یہ حدیث پاک کی تفسیر ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ کلام حدیث پاک کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے تو عشق رسول کو سمجھو گے. اسی لیے بار بار دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ، ہزاروں کتابیں پڑھتے ہو، ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی پڑھو. تو زیادہ نہیں تو ترجمہ کنز الایمان ہی پڑھ لو، تمہیں شان الہی بھی سمجھ میں آ جائے گی اور شان مصطفیٰ بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اور کہا حضور آپ اتنا سب کرتے ہیں ہمارے لیے، ایمان بھی آپ کے صدقے میں ملا، سب کچھ آپ کے صدقے میں ملا، تو ہم یہ کچھ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اس کو قبول فرمائیں. فوراً آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. اے محبوب تم فرما دو یہ جو اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اس پر اس پر اس پر اس دین کی خدمت پر. اب سمجھ میں آیا کہ یہ اس پر جو حضور کریں اس پر اجرت نہیں مانگتا وہ کیا ہے. اتنی تفصیل کے بعد آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے. یہ دین کی خدمت کی جو لوگ ذکر کر رہے تھے، اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اس پر میرے آقا فرماتے ہیں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور حضور نے وہ سارا مال واپس کر دیا. آقا نے وہ سارا مال واپس کر دیا. لیکن پھر اللہ نے فرمایا محبوب یہ کہہ دو کہ تم سے کچھ اور نہیں مانگتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور کچھ نہیں چاہتا. اس سے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوا کہ جب حضور فرماتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے محبوب سے کہ محبوب تم یہ فرما دو کہ اس دین کی خدمت پر تم سے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو، تم حضرت فاطمہ سے محبت کرو، تم حضرت علی سے محبت کرو، تم حضرت حسن سے محبت کرو، تم حضرت امام حسین سے محبت کرو. بس یہ تم کر لو، تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی تم سے راضی ہو جائے گا. بولو نا پیار سے محبت اور محبت سے بولو اور محبت سے بولو. اللہ اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ. اب اگر اس ایک شعر کو ایکسپلین کروں گا 1 گھنٹہ اور چاہیے، اس لیے اس طرف میں نہیں جاتا. بس شان مصطفیٰ قرآن پاک کی آیت سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور شان اہل بیت قرآن پاک کی آیت سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کی شان کیا ہے. پھر ایک آیت اور میں آپ کے سامنے پیش کروں اگر وقت کی گنجائش ہو تو. 10 منٹ ہے انشاءاللہ، تو میں ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کروں. اور بالکل روزانہ ہم پڑھتے ہیں وہ آیت، لیکن ہم نے اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ آیت بھی مصطفیٰ کی اور آل مصطفیٰ کی شان بیان کرتی ہے. وہ ہے سورہ احزاب کی آیت. آپ سوچیں کہ سورہ احزاب کی آیت کون سی؟ روز پڑھتے ہیں فاتحہ میں بھی آیت، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ سورہ احزاب میں. ابھی پڑھوں گا تو بولوں گا اللہ یہ ہے،
اسی لیے تھوڑا قرآن پاک پڑھا کرو، تھوڑا سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہفتہ وار اجتماع میں آیا کرو. یہ باتیں میں بتاتا رہتا ہوں وہاں پر. آتے رہو گے تو علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اگر کوئی الٹی بات کرے تو تم اس کو سیدھی کر سکو، تم بھی الٹے نہیں بن جاؤ گے، تم اس کو سیدھا کر سکو گے. نالج ہونا چاہیے. You should learn something. کچھ نالج ہوگا تو بہتر ہوگا. دیکھو آیت کو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. دیکھو تو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. نور والا آیا ہے. سورہ احزاب کی آیت 12 نمبر 22 اور آیت نمبر 56. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت جب بھی پڑھی جائے درود شریف پڑھنا واجب ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. صلو علیہ، ان پر درود بھیجو. یہ کس کا حکم ہے قرآن پاک میں؟ اللہ. تو جب اللہ کا حکم سنو گے تو اس وقت اس پر عمل کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ بس بیٹھے رہو اور حکم پر عمل نہ کرو. یہ بڑی محروم کی بات ہوگی. اب اس کا ترجمہ دیکھیے کنزُ الایمان میں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ محرم کے واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں کہ ہم کو بلایا محرم کے بیان کے لیے اور سنا رہے ہیں. یہ اہل بیت ہی کی شان یہاں سے بیان کر رہا ہوں میں، جو آپ نے شاید اس طریقے سے نہیں سنا ہوگا. ہمیشہ واقعات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور وہ سنیں گے بھی، آپ باتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ. 10ویں شب میں بھی آپ سنیں گے، کربلا کے واقعات سنیں گے. لیکن اگر یہ سن لیا جو قرآن کریم کے ریفرنس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ایمان کو تازگی مل جائے گی، اور پھر اہل بیت کی محبت اصل میں کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. غیب بتانے والے ترجمہ دیکھیے. اب یہاں کوئی اعتراض کرے گا کہ یہ نبی کو غیب بتانے والا کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ایک سوال میں ہمیشہ پوچھتا رہتا ہوں اور آج آپ کے سامنے بھی اس کو پیش کروں گا کہ ٹرانسلیشن کرنے والے دوسرے لوگ بھی ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی کیا اور لوگوں نے بھی کیا، لیکن سب نے ٹرانسلیشن جب کیا ہے تو یہ لکھا ہوگا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اس نبی پر. تو کیا غلط کیا؟ نہیں، کچھ غلط نہیں کیا، تھوڑا سا کچھ چھپا دیا. کیا چھپایا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ انا، اس کا ٹرانسلیشن کیا؟ تو آپ کہیں گے بے شک، نیچے لکھا ہے اللہ، اس میں جلالت ہے تو اللہ ہی لکھیں گے نیچے انا اللہ، بے شک اللہ. وہ عربی میں کہتے ہیں اور، تو نیچے لکھا ہے اور. ملائکتہ، اس کے فرشتے. اس کا ٹرانسلیشن کہتے ہیں ملائکتہ یعنی اس کے فرشتے. یصلون، درود بھیجتے ہیں. ٹرانسلیشن ہو گیا علی، پر. کس پر؟ نبی پر. علن نبی، علن نبی یعنی نبی پر. تو آپ انا کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، اللہ اس میں دلالت ہے
ملائکتہ وہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، ملائکتہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، یصلون کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، علی کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، تو نبی عربی کا لفظ نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو بھی کر دیجیے، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ جب آپ ترجمہ کریں گے تو لکھنا پڑے گا کہ غیب بتانے والے، تو آپ نے ترجمہ ہی نہیں کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو کھول کے سامنے رکھ دیا، بس اتنا ہی ہے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب بتانے والے، نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبریں دینے والے۔ تو ذرا سا آپ لوگ بھی زیادہ لوگوں کو لاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا، ان کی بھی یہ جو کنفیوژن کا شکار ہے ان کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ آپ بھی اکیلے چلے آتے ذرا 10 آدمی کو ساتھ میں لے کر آیا کرو، تاکہ ان لوگوں تک اور بھی یہ پیغام پہنچ سکے، جو تم نہ سمجھا سکو میں سمجھا دوں، یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوگا؟ تو کل کے لیے تیاری کرنا، کل یہ مجمع ڈبل ہو جانا چاہیے، ہوگا انشاءاللہ۔ دوستوں کو اسی طرح سے سمجھا کے کروں گا، کوئی شعلہ بیانی کی تقریر میں نہیں کروں گا، میں نے وہ بدل دیا معاملہ، اب میں سمجھا کے بات کرتا ہوں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ کیا وہ بولے 1 گھنٹہ بولے کچھ سمجھ نہیں آیا، ایسا نہیں، ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی ایمان کو تازگی مل جائے گی۔ تو نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غیب کی خبریں دینے والے یا غیب بتانے والے۔ اب آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کس کو پکارا جا رہا ہے؟ کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ایمان والو۔ درود اور سلام بھیجنے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، ان پر درود، وسلموا تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تم پوچھتے ہو یہ سلام تم پڑھتے ہو کہاں لکھا ہے، تو یہ کیا لکھا ہے؟ سبحان اللہ، بولو نا بھائی، دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے یہاں پر، صلو علیہ وسلموا، درود بھیجو اور سلام، وہ بھی کیسے بھیجو؟ تسلیما، خوب بھیجو۔ تو ہم تو خوب بھیجتے ہیں اور خوب سے خوب اتر بھیجتے ہیں، بیٹھ کے بھی بھیجتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی بھیجتے ہیں۔ تو خوب میں اگر آپ ریسٹرکشن لگا دو گے کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا تو خوب میں کمی ہو جائے گی نا بھائی، ہر حالت میں پڑھو گے تو خوب سے خوب ہوتا چلا جائے گا، خوب سے خوب ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک میں ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ جھوم کے بولو گا، جب سمجھاتے تو کم سے کم اس کے بعد تو رسپانس دینا چاہیے آپ کو۔ تو کوئی آپ سے پوچھے کہاں سلام لکھا ہے تو سورہ احزاب میں، سورہ احزاب، تو اس پر وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو سلو بھی ہو گیا، سلیم بھی ہو گیا، تو سلیم تو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ درود میں جو ہم پڑھتے ہیں آخر میں سلیم، تو یہ سلام ہے۔ اب تم تو جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، اب یہ سوال میں پوچھوں گا ان سے، آپ بھی پوچھنا کہ اس میں کہیں آیت میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھو؟ تو جو ریسٹرکشن اللہ نے نہیں لگایا تم کیوں لگاتے؟ جو ریسٹرکشن اللہ نے نہیں لگایا وہ تم کیوں لگاؤ؟ پھر وہ کہیں گے وہ کیا کہ تم یا نبی سلام علیکہ بولتے ہو نا، تو اس پر ہمیں اعتراض تو یا کیوں کہتے ہو؟ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ تم التحیات میں یا کیوں کہتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سلام ہو تم پر اے نبی، بولو سلام ہو تم پر، اور یا نبی سلام علیکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے تم پر سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ، اے نبی تم پر سلام ہو، وہ تھوڑی ترتیب بدل گئی، السلام علیکہ سلام ہو تم پر، ایھا النبی اے نبی، یا نبی سلام علیکہ اے نبی تم پر سلام ہو، تو تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، بات تو وہی ہے نا۔ تو جو چیز نماز میں حلال ہے باہر حرام کیسے ہو گئی؟ سمجھنے کی بات ہے۔ تو بلا وجہ کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ جس چیز پر پابندی اللہ اس کے رسول نے نہیں لگائی اس پر ہم کو پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ یہ کہو کہ نہیں وہ صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اعتراض در اعتراض، صحابہ کے دور میں جو ہے وہ اس طرح سے کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں کہوں گا کہ صحابہ کے دور میں اس طریقے سے جس طرح سے
तुम दावत के काम के लिए निकलते हो, वैसे निकलते नहीं थे तो तुम भी वो काम करते हो। जिस हालत में तुम निकलते हो ऐसे साबित करके निकालो, कैसे निकलते तुम कहोगे बिल्कुल वो क्या है, दावत का काम है ना, तो जैसे भी हो दावत है, असल तो दावत है, तो मैं कहूँगा सलाम है ना, जैसे भी हो असल तो सलाम है। मोहब्बत से बोलो। तो जवाब हम देंगे, समझाएंगे आपको कि बिला वजह एतराज पैदा करके मुसलमानों में तफर्रुका पैदा करना ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। तुम भी समझो हम भी समझे, पर ठीक है अगर बैठ के पढ़ना हो तो आइए बैठ के पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खड़े होकर पढ़ने में मना ही नहीं है तो उसको मना भी नहीं करते हैं, कम से कम इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर दो। लेकिन उसको शिर्क बोलना ये बड़ी ज्यादती है। अगर या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है तो मैं तुम्हारे उलमा की किताबें लेकर आता हूँ और उसमें से या रसूलुल्लाह पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद वो क्या है इसका जवाब तुम देना, तो ये मुझे मत करने देते, वरना मैं ले आऊंगा किताब और मैं बता दूंगा कि फला तुम्हारे मौलवी ने भी या रसूलुल्लाह लिखा है और तुम्हारे बड़े बड़े उलमा है उन्होंने लिखा है, तो उनको क्या बता दोगे। तो मानो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करो और मदीने से अपने ताल्लुक को जोड़ो। सुभान अल्लाह। अब देखिए ये आयत शान अहले बैत कैसे बयान करती है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना वाजिब है। हर एक मजलिस में आपका जिक्र करने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी कम से कम एक मर्तबा, हर मजलिस में जब हुजूर का जिक्र हो तो जिक्र करने वाले पर भी वाजिब और जिक्र को सुनने वाले पर भी वाजिब कि कम से कम उस एक मजलिस में एक मर्तबा तो दुरूद और सलाम भेजे। सुभान अल्लाह। वाजिब है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो मुस्तहब बेहतर है, इजाफा बढ़ाता है, ये बेहतर है। ये जमहूर का कौल है और इसी पर जमहूर उलमा है। और नमाज के कादे अखीरा में तशहुद के बाद यानी अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है और आपके ताबे करके यानी पहले हुजूर पर दुरूद और उसके बाद उनकी आल और असहाब पर और दूसरे मोमिनीन पर दुरूद भी भेजा जा सकता है। यानी पहले हुजूर का नाम लिया जाए और उसके बाद दूसरों का नाम लिया जाए। इस तरह हुजूर के सदक़े में दूसरों पर भी सलाम भेजा जा सकता है। जैसे हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना, पहले हुजूर पर और फिर उनकी आल। तो ये आल पर ताबे करके दुरूद भेजना ये दुरूद को मुकम्मल करता है और मुस्तकिल तौर पर हुजूर के सिवा उनमें से किसी पर दुरूद भेजना मकरूह है। यानी डायरेक्ट किसी को जो है वो उनके ताल्लुक पर दुरूद भेजना, डायरेक्ट हुजूर के ताबे न करके बल्कि डायरेक्ट। जैसे कुछ लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह देते हैं तो उलमा फरमाते हैं इस तरह कहना मकरूह है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कहा जाएगा, बल्कि अगर इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहना है तो इस तरह से कहा जाएगा कि वह अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि पहले उनके नाना पर फिर उन पर सलातो सलाम। बोलो ना, प्यार से बोलो और मोहब्बत से बोलो। बात समझ में आई कहने का तरीका? वह अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि उनके नाना जान पर, उनके जद्द अमजद पर और फिर उन पर दुरूद और सलाम। तो डायरेक्ट उन पर नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो हुजूर के ताबे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो नवासे हैं, उनके ताबे हैं, उन पर उनके ताबे करके भेजा जा सकता है। जैसे हम नमाज के अंदर भेजते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद, कि अल्लाह को दुरूद भेज सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो पहले हुजूर पर और फिर उनकी आल पर और फिर उनके सहाबा पर भी भेजा जा सकता है और इसी तरह से दूसरे मोमिनीन पर भी भेजा जा सकता है। जैसे अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम हो आप पर, गैब की खबरें देने वाले, ऐ नबी आप पर सलाम हो। और उसके बाद क्या है आज उसमें अत्तहियात में अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम सब पर, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और अल्लाह के नेक बंदों पर। तो नमाज में भी हम अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम भेज रहे हैं, नमाज में भी अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम भेज रहे हैं। बोलो मोहब्बत से जरा, नमाज में भी हम अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम भेज रहे हैं।
تو اگر کوئی یہ کہتا ہے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام تو غصہ کیوں آتا ہے؟ تو کم سے کم اتنا تو مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اللہ کے نیک بندے ہیں. سبحان اللہ. تو نماز میں تو کہہ رہے ہو وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی عباد اللہ الصالحین، تو عباد اللہ الصالحین کا مطلب تو سمجھو کہ صالح بندے، نیک بندے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر، اور ہم پر میں تو گنہگار آ گئے کہ سلام ہو حضور کی گنہگار امت پر، ہم سب پر، اور پھر اللہ کے نیک بندوں پر. تو تم نماز میں گنہگاروں کو بھی سلام بھیج رہے ہو. سبحان اللہ. تو تمہیں ثبوت تو مل گیا نا، تمہیں جواب تو مل گیا نا. تو اب اس پر عمل کرو گی. جو نماز میں جائز ہے وہ بعد میں بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر بھی جائز ہے اور بیٹھ کر بھی جائز ہے. تو تم کہو گے نماز میں تو بیٹھ کے بھیجتے ہیں، اب تیار تم کھڑے ہو کے کیوں بیٹھتے ہو؟ تو جواب دیتا ہوں. سب سمجھو کہ تم نماز میں ایک آیت قرآن پاک پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ تو پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ آیت ملانا 3 آیتوں کی مقدار کم سے کم یہ بھی واجب ہے. اس میں آپ نے ایک آیت پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد نماز میں آیت پڑھی آپ نے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ سب آگے پیچھے کا چھوڑ دیجیے، جو مقصد کی بات بتاؤں، پھر ٹرانسلیشن زیادہ نہیں لگ کرتا ہوا. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہو رسولوں پر. تو اس وقت کیا بیٹھ جاتے ہو؟ جب آپ نماز میں بیٹھتے ہو تو کیا بیٹھ جاتے ہو؟ کہ بیٹھنا لازم اگر ہے تو اس وقت بھی بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے. خبردار کھڑے ہو کر سلام مت بھیجنا رسولوں پر، وہ بھی نماز میں، بلکہ بیٹھ کے بھیجنا. یہاں تو بھیج رہے ہو نا. تو میں سمجھانا نہیں چاہتا ہوں کہ جو چیز نماز میں جائز ہے باہر کیسے حرام ہو جاتی ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. میں تنقید کے لیے نہیں بول رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو. کہیں تھنکنگ کیپ پہن لو کہ ہاں کچھ صحیح تو ہے، کہیں نہ کچھ نہیں بلکہ بہت جو بتایا جا رہا ہے سبھی صحیح ہے، لیکن کچھ ہمیں غور ضرور کرنا چاہیے اس پر. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو رسولوں پر. تو یہ تو آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، تو پتا چلا کہ لازمی نہیں ہے کہ کھڑا ہی ہوا جائے، لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے کہ بیٹھ ہی کے پڑھا جائے. تم یہ زبردستی مت کرو کہ بٹھا ہی دیا جائے، لیکن سمجھ کر پڑھو گے تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں اس لیے تم کو مزہ آئے گا کہ اس میں حضور کی تعظیم دل میں ہوتی ہے. اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم دل میں آتی ہے، اور یہ تعظیم ہمارے لیے لازم قرار دی گئی ہے. اس کے لیے بھی بے شمار برائے پاک کی آیتیں ہیں، لیکن اس وقت ان کا وقت نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ درود شریف میں آل و اصحاب کا ذکر متوارث ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آل کے ذکر کے بغیر درود شریف مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ حضور کی آل کا ذکر نہیں. اسی لیے نماز میں بھی حضور کا بھی ذکر ہے اور ان کی آل کا بھی ذکر. یہ اہل بیت کی شان ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما میں حضور پر بھی درود بھیجا جائے گا اور ان کے طفیل ان کی آل پر بھی درود بھیجا جائے گا. یہ شان مصطفیٰ ہے اور شان اہل بیت ہے. درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب ہے. علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں ان کا دین بلند اور ان کی دعوت غالب فرما کر، اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر، اور ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء اور مرسلین اور ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے اے اللہ تو ان کی تقریب فرما، ان کی عظمتیں بیان، ان کو عظمت عطا فرما. یعنی درود شریف میں ہم حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں، گویا ہم سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے دعا کر رہے ہیں. درود شریف کی بہت برکتیں اور فضیلتیں ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب درود بھیجنے والا مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا